نظام آباد صدر قاضی کا انتخاب غیر منصفانہ فیصلہ۔ اہل سنت والجماعت نظام آباد کی صحافتی کانفرنس۔ مرکز اہل سنت والجماعت نظام آباد کی جانب سے آج ایک پرہجوم صحافتی کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں ضلع بھر کے سنی جماعت سے وابستہ تنظیموں اور کمیٹیوں کے ذمہ دار نے شرکت کی۔ اس صحافتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا محمد شفیع رضوی، حافظ محی الدین رضوی اور صدر میلاد کمیٹی عبدالرشید رضوی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ میڈیا سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق تلنگانہ حکومت و ریاستی وقف بورڈ کی جانب سے نظام آباد صدر قاضی کے طور پر مولانا محمد محبوب خان کو مقرر کیا گیا ہے۔ انہوں نے وقف بورڈ کے اس فیصلے کو غیر منصفانہ فیصلہ بتایا۔ ان احباب نے بتایا کہ سال 2015 میں اہل سنت والجماعت نظام آباد کی درخواست پر ضلع کلکٹر نے تمام سرکاری مراحل کو منظوری دیتے ہوئے بذریعہ تلنگانہ ریاستی حکومت کو اس کا جواب داخل کیا تھا۔ صدر میلاد کمیٹی نظام آباد محمد عبدالرشید رضوی نے اپنی شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی اور مقامی سطح کے اعلیٰ سیاسی قائدین اگر اس گمان میں ہے کہ سیاسی تائید کے چلتے بغیر تحقیق من چاہے غیر منصفانہ فیصلوں سے اپنے قریبی رفقا کو خوش کرتے ہیں تو شریعت میں سیاسی مداخلت کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ریاستی حکومت اور مقامی اعلیٰ سیاسی قائدین کی جانب سے اس طرح کی روش کو برقرار رکھا جاتا ہے تو اس کا جواب قبل از وقت انتخابات کسی دوسرے سیاسی نمائندے کا انتخاب کرتے ہوئے اہل سنت والجماعت بہتر انداز میں جواب دینا بھی جانتی ہے۔ اس صحافتی کانفرنس میں مولانا محمد شفیع رضوی، حافظ غلام محی الدین رضوی، احمد رضا، ندیم رضا، جاوید رضا، ابرار رضا کے علاوہ دیگر تنظیموں اور کمیٹیوں کے ذمہ دار موجود تھے۔ ابھی کسی نئے قاضی کا تقرر ہوا اور اس پر زیادہ معاملہ اور اس میں شہر کے لوگ بہت زیادہ کنفیوز اس لیے ہیں کہ بھئی پہلے سے جب آلریڈی قضات کا سسٹم نظام آباد میں چل رہا اور سارے معاملات وہاں ان کے دفتر سے، پہلی بات اس کو کر لیں کہ ہم نہ تو کسی کی مخالفت میں نہ تو کسی کی طرفداری میں، ہم اہل سنت کی طرف سے جو ہمارا اس پر کیا ہمارے خیالات ہیں اس تعلق سے ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ معاملہ ایسا تھا کہ موجودہ جو قضات کا سسٹم چل رہا ہے یہاں پہ تو باضابطہ طور پر وہاں کسی جماعت سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ زیادہ کوئی تعلق رہا۔ ہر لوگ اپنے اپنے معاملات کو لے کے جاتے اور ہم کو سالوں کے مسائل حل ہوا کرتے تھے، مگر اچانک ایسی کیا ضرورت پڑی کہ دوسرے قاضی کا بھی اعلان ہوا، تو کیا جو پہلے کے قاضی تھے کیا ان کو ان کی ذمہ داری سے برطرف کر دیا گیا، ان کو اس سے ہٹا دیا گیا کہ اب دوسرے قضات کا بہت زیادہ شور چل رہا ہے شہر میں؟ تو اس پر ایک اہم مسئلہ ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ اگر حالات اور بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ شہر کافی بڑا ہو گیا اس لحاظ سے ایک کی جگہ 2 قاضی کی ضرورت ہے، تو پھر جہاں تک 2 قاضی کا مسئلہ ہے تو اس میں جو ہے پھر ہم بھی 1-2 کی جگہ 3 رکھے جائیں۔ ہمارا مطالبہ اہل سنت کی جانب سے ہے کہ ہمارا بھی ایک قاضی ہو، اور یہ کارروائی تو ہم لوگ 2015 سے ہی اس کارروائی کو ہم نے جو ہے 2015 سے شروع کی پورے طور سے، جہاں سے کلکٹر آفس سے لے کے وقف بورڈ سے لے کے پوری کوششیں جاری رہی۔ کلکٹر آفس سے لیٹر بھی آیا، وقف بورڈ کو لیٹر بھی لکھا گیا کہ بھائی جو ہے ان کو جو ہے موقع دیا جائے، اور ان کی تائید میں غالباً شہر کے جتنے مساجد، جتنے مدارس، جتنی تنظیمیں ہیں سب لوگ کھڑے رہے، پر بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہاں پر چونکہ ہمارا جو آفیشیل جو طریقہ ہے، جس طریقے سے اس کام کو کیا جاتا ہے، ہم نے وہ کوشش اپنی جاری رکھی۔ اب یہاں پر ہمارا کچھ یہ نہیں ہے کہ ہم سیاسی لوگوں کے پیچھے پھرنا، ایسا تو نہیں ہے کہ سیاسی جو ان کے پیچھے پھرے انہیں کا کام ہوگا وہی لوگ عہدے پہ دیے جائیں گے، ایسا تو نہیں۔ ہماری کوشش ہم کرتے رہے اور بعد میں اعلان ہوا کہ جو ہے ایک اور قاضی کا، تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ہمارے طرف سے اہل سنت کا بھی ایک قاضی ہونا، اور اگر یہ معاملہ نہیں ہوتا ہے تو ہم اس پہ غور کریں گے، اس لیے کہ ہم سیدھی سی بات ہے کہ ابھی ہم معاملات کچھ اور ہو گئے، اور ہم اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم اپنے طرف سے اس وقف بورڈ سے رجوع ہوں گے، اور وقف بورڈ پہلے اپنا اس پر جو ہے موقف ظاہر کرے کہ کیا مسئلہ ہے، کہ کیا پہلے جو قاضی تھے ان کو اس سے ان کی خدمات سے برطرف کر دیا گیا کہ دوسرے قاضی کا زور شور سے معاملہ چل رہا ہے۔ تو ہمارا کہنا یہی ہے
کہ اگر 1 سے 2 کی ضرورت ہے 2 کی جگہ 3 کیا جائے اور اہل سنت کی طرف سے بھی ایک قاضی کو مقرر کیا جائے، ورنہ ہم دوسرے کسی مکتب فکر قضات کو نہ ہم مانیں گے، نہ ان کے جو ہے ذریعے سے ہم کوئی اپنے کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ ہم اگر ضرورت پڑی تو ہم آگے جو ہے اپنے قاضی کا اعلان کریں گے، اپنے آفس کا بھی اعلان کریں گے، اور شادی بیاہ اور دیگر جو معاملات، بلکہ اس سے جو ہے ہم سنی شرعی پنچایت کا بھی اعلان کریں گے، اور پورے طور سے ہم پچھلے معاملات میں خاموشی کی وجہ یہ تھی کہ باضابطہ طور پر کسی جماعت سے ان کا تعلق نہیں تھا کہ بھائی، تو اس لیے ہر لوگ اپنے اپنے معاملات کو لے کے جاتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک مکتب فکر کو، ایک جماعت کو جب ترجیح دی گئی تو یہاں تو اہل سنت شہر نظام آباد میں غالباً 140-45 مسجدوں کی تعداد میں سمجھتا ہوں کہ 65 سے 70 مسجدیں اہل سنت جماعت کی، اتنی بڑی تعداد ہونے کے بعد بھی ہر وقت ایسے معاملوں میں ہم کو نظر انداز کیا گیا۔ بس یہی ہماری کوشش ہے اور یہی کہنا ہے کہ اس پر غور کیا جائے، اور جو ہے ہمارا جو معاملہ جو 2015 سے یہ ساری کوششیں چل رہی تھی، اس پر جو ہے توجہ دی جائے، اور ہمارے لیے اہل سنت کی طرف سے بھی ایک قاضی کا تقرر کیا جائے۔ بس ہمارا یہ کہنا ہے۔ ملایا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر نظام آباد میں چونکہ یہ شہر بڑا وسیع و عریض ہو چکا ہے، تو ایک قاضی کے علاوہ دیگر 2 سے 3 قاضی کی ضرورت ہے۔ اس طرح اطلاع ملنے پر میں نے 2015 میں 4 اپریل کو اپلائی کیا تھا سیکریٹریٹ سے، وہاں سے پھر ایک درخواست آئی کہ میرے تعلق سے انکوائری کی جائے۔ انکوائری ہوئی، انکوائری وقف بورڈ والے بھی کیے اور مائنارٹی آفس والے بھی کیے اور RDO والے بھی کیے۔ تقریباً 3 سے 4 مرتبہ انکوائری ہو چکی ہے۔ انکوائری ہونے کے بعد پھر کلکٹر سے ایک درخواست یہاں سے گئی کہ اپلائی کیا جائے انہیں، اور پھر وہاں سے پھر دوبارہ سیکریٹریٹ میں کچھ دن فائل رکا دی گئی۔ یہاں پہ بھی تقریباً نظام آباد میں بھی کسی احباب کی جانب سے فائل کو بار بار رکایا جا رہا تھا، لیکن کوششوں کے بعد آگے بڑھتے گئی حیدرآباد سیکریٹریٹ تک پہنچ گئی۔ پھر دوبارہ سیکریٹریٹ میں کئی روز رکنے کے بعد وہاں سے پھر دوبارہ انکوائری کے لیے وہاں سے ایک درخواست آئی، تو اس تعلق سے میں نے کلکٹر صاحب سے رجوع ہوا، تو کلکٹر صاحب نے کہا کہ وہ چیز ہو گئی، انکوائری ہو گئی، ہم اس کے تعلق سے سگنیچر وغیرہ بھی کر کے اپنی فائل کو آگے بڑھا دیا ہے، اب دوبارہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آج تک بھی وہی جوائنٹ کلکٹر صاحب کے پاس فائل رکا دی گئی ہے۔ میں نے بار بار مطالبہ کیا لیکن کوئی اس پر رد عمل نہیں ہوا، تو میری یہی گزارش ہے کہ فوراً اس فائل پر بھی توجہ دی جائے اور اہل سنت والجماعت کا قاضی تقرر کیا جائے۔ السلام علیکم۔ اہل سنت نظام آباد بالخصوص مرکزی میلاد کمیٹی اور تمام مساجد اہل سنت، تنظیمان اہل سنت کی جانب سے حافظ شبیر صاحب شغلہ کی تائید میں ایک پریس کانفرنس بلائی گئی۔ آپ ان دونوں حضرات سے مکمل تفصیل سن چکے۔ مختصراً یہ ہے کہ جو آدمی 2015 سے کوشش کرتے آ رہا ہے اور جس کی فائل وقف بورڈ تک پہنچ چکی ہے اور وہاں سے یہ تیقن دیا گیا کہ آپ کو کال آئے گی اور انتظار کیجیے، اور ہم انتظار میں بیٹھے ہی رہے اہل سنت والجماعت والے، اور اچانک ایک اعلان ہوتا ہے پیپر کے ذریعے، ہم کو اطلاع سوشل میڈیا کے ذریعے اطلاع ملتی ہے کہ ایک نومولود لڑکے کو ہمارے سر پر نظام آباد کے عوام کے سر پر مسلط کیا جا رہا۔ نہیں، نظام آباد کی کل مسلم آبادی میں 60 سے 70% سنی لوگ ہیں۔ ہم لوگ یہ اعلان کرتے ہیں اگر آپ لوگ اس کے اوپر ایکشن نہیں لیں گے، ہمارا سنی قاضی تقرر نہیں کریں گے، تو ہم اپنی طرف سے اپنا قاضی کا اعلان کرتے ہیں، اور عنقریب ہمارے بھی آفس کا اعلان ہوگا، اور انشاءاللہ سنی علماء کونسل تو ہے ہی ہے، سنی شرعی پنچایت کا بھی انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ میری آپ حضرات سے بالخصوص سیاسی قائدین سے میں اس طرف توجہ چاہوں گا کہ جو لوگ چاپلوسی کریں گے، جی حضوری کریں گے، ان کو ہی رکنیت دی جائے گی بڑے سے بڑے عہدے کی۔ جو لوگ آپ کی جو لوگ آپ کی جو ہے نا جی حضوری کریں گے، انہی کے لیے یہ عہدے منصب دیے جائیں گے۔ جو آدمی قابل ہے، جو 2015 سے محنت کر رہا، اس کو پسے پشت ڈال کے 2 سال سے کارروائی کرنے والے کو یہ سیاسی قائدین لے کے آ کے ٹھہرا کر دیں گے۔
याद रखो आने वाला इलेक्शन है, सुन्नतुल जमात के बहुत से ज़्यादा वोटर्स हैं। अगर आप लोगों का यही रवैया रहा तो हम भी अपने ख्यालात में तब्दील ला के हम भी अपना नुमाइंदा दूसरा चुनने के लिए तैयार हैं। हमारे काजी का तकर्रुर होना चाहिए जो 2015 से कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो चंद रोज में इंशाल्लाह हम लोग फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे ऑफिस का ऐलान करेंगे और शरीफ पंचायत का भी ऐलान करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।